ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، بہت سارے شعبوں میں ریسرچ میں، خاص طور پر اسلامک ریسرچ، بینکنگ، اسلامک بینکنگ پر جو ریسرچ کی ہے اس پر کتابیں آپ کی آئی ہیں، ریسرچ پہ آپ کے مقالے آئے ہیں، دنیا میں وہ کنسیڈر کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کے 450 کالمز ہیں جو اردو اور انگریزی اور موقع اخبارات میں چھپے ہیں، لیڈنگ نیوز پیپرز میں مستقل چھپ رہے ہیں، آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے۔ یہ تو ایک چھوٹی سا ایک ہم نے اینگل رکھا ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ خوبصورت باتوں کے لیے خوبصورت لوگوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم نے باطن کے ایک بادشاہ کو یہاں بلایا ہے، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں زندگی کو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ وہاں سے آئے، آپ کے اساتذہ ہمارے قوم تھے، انہوں نے آپ کو تیار کیا، آپ میں ایک جذبہ ڈالا، اور پھر آپ کو یہ فکر ہوئی کہ پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے، بچانا بھی ہے، اس کو آگے بھی لے جانا ہے۔ اس کے آپ کے کوئی دماغ میں، کوئی ذہن میں کوئی پروگرام تھا کہ میں یہ کروں گا تو اس طرح میں ایک اختصاص حاصل کر سکتا ہوں اور قوم کی خدمت کر سکتا ہوں اپنے امتیازی میدان میں جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے، ریسرچ کا میدان، اسلام کا میدان، پاکستان کا میدان؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو ہماری تربیت تھی والدین کی، جی جی، اس میں کچھ چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ پہلی تھی اسلام سے محبت، صحیح، ورنہ ہر چیز بے معنی ہے ان کا کہنا تھا۔ دوسری تھی کہ اس پاکستان سے محبت۔ اب تو لوگ شرماتے ہیں، زبردستی بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، پاکستان سے محبت پہ شرما رہے ہیں، اسلام کو ہی جو ہے وہ شرما رہے ہیں کہ یار اسلامی باتیں اور ایمان و یقین کی بات ہم کیسے کریں؟ لیکن مجھے اس کے ساتھ آج بھی یقین ہے کہ کسی اللہ چاہے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم فخریہ یہ کہیں گے جی، کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، ایک سیٹ بیک ٹیمپریری ہماری غلط حرکتوں سے، غلط اعمال سے، پیسے سے، غیر ضروری محبت سے اور جھوٹ سے اور شاید غیبت سے، اور ہم ان سب باتوں پہ آئیں گے، لیکن جی، پاکستان سے محبت اور اسلام سے محبت، انسانیت سے محبت، یہ چیز اگر گھٹی میں پڑی ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں گا کہ آدمی راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایک تو یہ چیز میرے خیال سے ہمیں شروع سے یہ ذہن میں تھی کہ آپ کو، اور ایک یہ تھا کہ یار یہ چیز کرنی ہے، سیدھی بات ہے، اور اپنا کیریئر بنانا ہے، جس میں پیسہ اور عہدہ بھی شامل تھا۔ اچھا، دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ آپ نے خالص جو ہے وہ جذباتی بات نہیں کی، حقائق پر یہ تھا، اس وقت بھی تھا۔ مطلب ہمارے والد صاحب کو کہنا تھا انجینئر بننا چاہیے بیٹے کو، تو اس لیے کہ اس زمانے میں دو مشہور تھا، MBA تو تھا نہیں، اس وقت تھا یا انجینئر یا ڈاکٹر۔ اسی کے مطابق جب میٹرک میں اچھے نمبر آ گئے تو پہلا کام والد صاحب نے کہا آپ DJ سائنس کالج میں چلے جاؤ، جو اس وقت پاکستان میں لوگوں کے پاس چیک بک بھی نہیں ہوتی تھی، اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے، تو آپ بینکنگ میں آپ جا گھسے اور پھر آپ نے کارنامے پہ کارنامے انجام دیے اور بڑا مقام حاصل کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، پھر انسان اپنے دیکھیے، جو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسان کو جو کامیابی ملتی ہے اس میں وہ سارا کریڈٹ اپنی صلاحیت اور اپنی محنت کو دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ صلاحیت اور محنت کی توفیق کس نے دی آپ کو۔ دیکھیے، جو زندگی ملی آپ کو، جو انٹیلیجنس ملی، جو علم ملا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی، اور یہ توفیق ہوئی۔ مطلب جب ہم DJ کالج میں گئے تو سب سے بہترین کالج سائنس کا مانا جاتا تھا۔ جب انٹر ہوئے، ہمارے اب دوست بن گئے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ وہاں سے فارغ ہو رہے تھے، وہاں سے وہ فارغ ہو رہے تھے۔ فخر پاکستان، میں تو محسن پاکستان کہتا ہوں، اور میرے خیال سے ہر ہفتے، آج بھی ہر ہفتے میں ان سے میسیجز ایکسچینج کرتا ہوں۔ اچھا، اس لیے کہ میں جو کچھ کارنامہ انہوں نے دیا، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو طاقت اکٹھی کر لی ہے ہتھیاروں کی، اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ نہیں بنایا ہوتا تو خدا نہ جانے کیا ہوتا۔ تو یہ ہماری جو سوسائٹی ہو گئی ہے، جو ماڈرن ہم کہلاتے ہیں، یورپ کے پروردہ ہو گئے ہیں، امریکہ کے دماؤ میں رہتے ہیں، یہ تو ہم تو محسن کش، ہیرو کش ہو گئے۔ اس کا آپ کو کیا صدمہ ہوا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو ہم وہ پذیرائی نہیں دے سکے جو قوموں کے دل میں انہیں حاصل ہے؟ ہماری حکومتیں تو یہ نہیں کر سکی، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے متفق ہوں کہ حکومت نے نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں گا کہ پاکستان کے جو 20 کروڑ عوام ہیں، وہ ان کے اس کارنامے کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور یاد رکھیں گے،
اور ان کا احترام کرتے ہیں. اگر آج ایٹمی قوت ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ خوف آتا ہے، میں اس سے آگے نہیں کہوں گا کچھ بھی. اگر ایٹمی قوت نہیں ہوتے، ہندوستان آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپورٹر بن گیا ہے ہتھیاروں کا بھی. آپ نے جی آج کل خبریں بھی ہیں. خبریں آئی تھیں. جو طاقت اس نے اکٹھی کر لی ہے اس میں ہم ظاہر بات ہے کہ اس دوڑ میں نہیں ہیں، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے مگر دوڑ میں بھی نہیں ہیں. اور وہ جذبے کی جڑائی تو اب اتنی رہی نہیں ہے جو اس زمانے میں تھی ہمارے اب سے پہلے تک. اب تو آئندہ جو جنگیں ہوں گی وہ تو کمرے میں بیٹھ کے ہوں گے، اپنے بٹن دبا کے لڑیں گے. اب تو کرپشن پروموشن پر لوگ زیادہ دھیان دے رہے ہیں. یہ جو حکمراں طبقہ ہے، جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے، وہ تو لوٹ مار کی ترکیبوں پر اس کا ذہن جا رہا ہے. قوم کی ترقی، اس کی فکر تو نظر نہیں آتی. جو بھی آپ کہیں پاکستان میں ایک تبدیلی آ گئی ہے، آ چکی ہے. خراب والی تبدیلی کی بتا رہا ہوں ابھی. نیگیٹو تبدیلی اچھا. وہ یہ آئی ہے کہ ہمارے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو جب ہمیں کوئی بتاتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے نا اس سے دور رہنا، اس بچے سے کرنے، کیونکہ اس کا باپ رشوت خور ہے. تو اس زمانے میں نفرت کی جاتی تھی، اس کو ذلت سے دیکھا جاتا. آج دولت جو معیار ہے عزت کا وہ پیسہ، وہ بلکہ کالا دھن ہی ہے سارا. 15,000 ارب روپے کا کالا دھن اس ملک میں ہے. تو جو آدمی رشوت سے دولت اکٹھی کرتا ہے یا عہدہ حاصل کر لیتا ہے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں. اور جو اس نے علم حاصل کیا، اچھا ڈاکٹر بن گیا، اچھا انجینئر بن گیا، اچھا سائنٹسٹ بن گیا، اچھا فائنانس کا ایکسپرٹ بن گیا، اس کو کہتے ہیں یار ایک بابو ہے. تو یہ جو ہم نے اپنے تبدیلی لے آئے یہ زہر قاتل ہے. اور اگر اس چیز کا آج بھی قوم کو یہ احساس دلا دیا جائے تو جو ایمان کا جذبہ اس قوم میں موجود ہے، یعنی 57 ملکوں میں، پاکستان ان چند ملکوں میں ہے جہاں وہ چنگاری ہے، اس چنگاری کو ذرا سا اور فلیم کرنا ہوگا. وہ چیز ہڈن ہے. مگر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، اور یہ اسی لیے اس بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ آج آپ ہنس لیں لیکن کل کو ضرور آج ہم فخر کریں گے اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان پر اور اپنے مذہب کے اوپر. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. اور جب ایسا ہو رہا ہوگا تو ہمارے پاس آپ کی کہی ہوئی یہ ڈاکومنٹری موجود ہو اور اس کو دستاویزاتی ثبوت کے طور پر ہم قوم کے سامنے رکھ سکیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اندر کی باتیں ہو رہی ہیں، نئے انداز میں باتیں ہو رہی ہیں، اپنے دکھ سکھ کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ مختلف پہلو پہ جو کرپشن ہے پاکستان میں، یہ کرپشن فری پاکستان کیسے ہو، اس پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.